کے جواب دینا ہوش میں رہ کے، یہ بتا کہ میری بیٹی نے میرے لائے ہوئے حرام کے پیسوں کے فروٹس کھائے تو میری بیٹی کا کیریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی بدچلن کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بدکردار کیوں نہیں ہوئی؟ اتنا سنا تو مبارک کھڑا ہو گیا۔ اب مبارک کا جواب سننا، اگر اس نام سے محبت ہوگی تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا۔ آپ کے دل کی آواز حسین تک پہنچنی چاہیے۔ جج نے کہا بول بول، میرے لائے ہوئے حرام پیسوں سے جو فروٹ سے آئے اسے میری بیٹی نے کھایا؟ بولے بالکل کھایا۔ بولے پھر میری بیٹی بدکردار کیوں نہیں ہوئی؟ کیریکٹر کی خراب کیوں نہیں ہوئی؟ آوارہ بدچلن کیوں نہیں ہوئی؟ مبارک کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاء اللہ۔ ہائے ہائے زندہ باد اللہ، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ سن جاج، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کے نام کے علاوہ رکھا ہوتا نا تو اتنے گل کھلاتی تیری ناک یہاں سے کٹتی ہے۔ اگر ناک اور عزت دونوں سلامت ہے تو نام فاطمہ کی وجہ سے۔ یہ فاطمہ نام حضور کی بیٹی کا ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ نام فاطمہ یہ مولا علی کی ماں کا ہے، مولا علی کی دادی کا نام ہے۔ اس نام کی برکت نے تیرا بھرم تیری بیٹی کا بھرم باقی رکھا ہے۔ ذرا سوچو جب نام فاطمہ میں اتنی تاثیر ہے تو حسین کی ماں کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے فاطمہ کچھ نہیں بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا ہے۔ ہاتھوں اٹھا کے بولے یا حسین، یہی مبارک لوگ ہیں، یہی مبارک روحیں ہیں۔ ایک کا نام فاطمہ، شوہر کا نام مبارک۔ جب 30 دن تک پرہیز کرتے ہیں، پھر 30 دن کے بعد یہ روحیں اکٹھا ہوتی ہیں، پھر 1 سال کے بعد اللہ ان گھروں اس مبارک گھر آنگن میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا کرتا ہے۔ وہی بیٹا بڑا ہو کے 25-30 سال کی عمر میں حج کرنے جاتا ہے، اسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے، جس نے غریب بچی کو 5,500 روپے دے کے واپس آئے تھے۔ رب نے فرمایا تھا میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا لیکن تیرے ایک عمل کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا، تو وہ کوئی اور نہیں اسی مبارک اور فاطمہ کا بیٹا تھا جسے دنیا عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آقا کریم کے اصول پر عمل کریں تو گھر آنگن نکھر جایا کرتے ہیں۔ گھر میں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا جناب حسن اور جناب فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار کا نام حسن، پہلے بیٹے کا نام، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے بیٹے کا نام حسین۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا شان تھی حسن حسین کی، اللہ۔ اپنے نانا کے اصول کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ یاد رکھیں ادب کے دائرے میں اپنے نانا کے اصول کو یہاں تک پہنچانے کے لیے دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی۔ امام حسن اور امام حسین میں بات چیت بند ہو گئی تو مدینے کے حضور کے غلاموں کا 2 گروپ بنا۔ ایک گروپ گیا حسن کے پاس، حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، ٹھیک ہے؟ حسین حسن کے مقابلے میں چھوٹے تھے ورنہ حضور کا کوئی بیٹا چھوٹا نہیں تھا۔ حسین حسن کے مقابلے میں چھوٹے تھے ورنہ حضور کے گھر کا کوئی بیٹا چھوٹا نہیں ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے گھر میں جھاڑو لگانے والے بھی چھوٹے نہیں ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی چھوٹے نہیں ہیں۔ اگر ان کا قد بھی بونا ہوتا ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں تقدیر کا بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ عبرت کے لیے نہیں، یہ نصیحت کے لیے ایسا ہوا۔ حسن حسین میں بات چیت بند ہو گئی نصیحت کے لیے، تاکہ نانا کی امت کے لیے اصول بن جائے بس۔ ایک گروپ گیا حسن کے پاس، حسن بڑے، ان کے مقابلے میں حسین چھوٹے۔ دوسرا گروپ حسین کے پاس گیا، ایک نے کہا امام حسن سے کہ اے حسن آپ بڑے ہیں آپ ہی سلام کر لیں، کوئی دقت؟ کوئی دقت؟ گرمی زیادہ ہے؟ سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں امام حسین کے قریب، امام حسین کی خدمت پر معمور فرما دے۔ حسین حسین ہے، دعا کرو جلدی آپ کی حاضری کربلا میں ہو جائے۔ میں نے جہاں آپ کی چپلیں رکھی ہیں نا ان چپلوں کو چوم کے کہہ دوں انہی چپلوں کا صدقہ ہے حضور کی میلاد کا، میں نے کئی راتیں کربلا میں گزاری ہیں الحمدللہ رب العالمین، کئی راتیں کربلا میں گزاری ہیں، چاہے شہادت حسین، مولا عباس کے بازو، وہ نہر فرات، وہ اون کی مزار شریف، وہ حسین کا دربار کو ہر بار بڑا رویا بڑا چیخا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والے بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں اور میرے بھائیوں کو حسین کا دربار دکھا دے۔
جلدی جاؤ، بیٹیاں بہنیں شادی کی ذمہ داری کا تقاضا نہ کر رہی ہوں، کوئی بیماری کا معاملہ نہ ہو تو چلے جاؤ سب سے پہلے، گھروں چھوڑو، گھر تو بنائیں گے، اللہ بنائے گا جنت میں انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ پہلے حسین کا گھر دیکھ لو انشاءاللہ، جلدی جاؤ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹے، تو اب ایک گروپ گیا حسن کے پاس، ایک گروپ گیا حسین کے پاس، حسن کے پاس گیا، اس نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ ہی حسن سے سلام کر لیں، آپ بھی حسین سے سلام کر لیں۔ دوسرا گروپ حسین کے پاس گیا، اے حسین آپ ہی سلام کر لیں، چھوٹے ہیں حسن کے، وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ ہی سلام کر لیں۔ امام حسین کا جواب دیکھو، کیا تعلیم ہے، یہ نانا کی گود کا اثر دیکھیں۔ امام حسین نے ان لوگوں سے کہا میں اپنے بھائی حسن سے سلام میں پہل کر سکتا ہوں، میں پہلے سلام، کوئی انسلٹ ہی نہیں، میں چھوٹا ہوں اور مجھے سلام کرنا بھی چاہیے، میں ان سے بات چیت کی شروعات کر سکتا ہوں، میں ان سے سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہوں تاکہ بات چیت پھر سے شروع ہو جائے، لیکن نانا کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو میں نہیں کرتا سلام، نانا کی ایک بات مجھے روکے ہوئی ہے، میرے پیروں کو زنجیر لگ جاتی ہے جب وہ مجھے بات یاد آتی ہے، اس لیے میں سلام نہیں کر رہا ہوں حسن سے۔ لوگوں نے کہا کہ اے حسین کیسی باتیں کرتے ہو، نانا نے کب کہا کہ بڑوں کو سلام نہ کرو؟ بولے نانا نے کیا کہا وہ سنو۔ کہا کیا کہا؟ تو امام حسین رو کے بولے میرے نانا نے فرمایا جب دو بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے، ان میں جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اس بھائی کے مقابلے میں جنت میں پہلے جائے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے سلام کر کے اپنے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ آئے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضور کی گود کے تعلیم کا اثر ہے۔ یہ فاطمہ نے کیا اپنے بیٹوں کو جوہر سنایا، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت تھے حسن حسین، بتا دوں تھوڑی تھوڑی بات ہے، سب آپ کو یاد ہے، بس اسی کو ریورس کر رہا ہوں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ حسن حسین کتنے خوبصورت ہے، سب کو ازبر ہے کہ حسن حضور جیسے تھے، امام حسین وہ کا یہ نیچے کا حصہ نانا جیسا تھا، امام حسن کا اوپر کا حصہ تھا، وہ بڑی پیاری بات ہے، سب کو یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ یاد ہے، دونوں اکٹھا تصویر مصطفیٰ بن جاتے تھے، سبحان اللہ، اکٹھے تھے۔ مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک شخص آیا اور بہت حسرت و یاس کے ساتھ آیا، مسکراتا ہوا آیا۔ حضور کے غلاموں کے رونے کے دن تھے، کچھ ہی دنوں پہلے حضور کا وصال ہوا تھا، ایک ہفتہ 8 دن 6 دن پہلے۔ اس نے حضور کے غلام سے کہا کہ آپ حضور کی امت کے لوگ ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے، کہاں ہیں؟ اور حضور کا انتقال ہو گیا۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کے باپ کے انتقال کے بعد کہ آپ کے ابو سے مجھے ملنا ہے تو آپ کا دل بھر آئے گا، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، وہ تو حضور تھے حضور۔ ہاں، اس نے کہا مجھے حضور سے ملنا ہے، صحابہ رونے لگے، اتنا روئے کہ چیخ نکل آئی۔ اس نے کہا روتے کیوں بھائی، مجھے پتہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ بولے آگے چلو یار، آگے چلے جاؤ، کسی اور سے پوچھ لو۔ جب آگے گئے نا تو حضور کے غلام کو اور دیکھا، بولے کہ مجھے آقا سے ملنا ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضور کا نام سنا تو وہ بھی رونے لگے، وہ بھی رونے لگے۔ اس نے کہا روتے کیوں بھائی، مجھے ان کا پتہ بتا دو، میں ملنے کے لیے بہت دور سے آیا ہوں۔ بولے آگے چلے جاؤ، کسی اور سے پوچھ لو۔ صحابہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی کہتے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی طاقت نہیں تھی صحابہ میں کوئی کہتے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی کی امت میں سے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنا بتا دو کہ حضور سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ چیخ کر کے سارے صحابہ روئے، حضور کے غم کو پھر تازہ کر دیا، زخم کے وہ تمام تر جو دھاگے تھے وہ ٹوٹ گئے، سارے صحابہ ایسا روئے وہ بھی رونے لگا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، پہلے کے دور میں لوگ روتے روتے مدینے آتے تھے اور ہنستے ہنستے جاتے تھے، آج میں ہنستے ہنستے آیا ہوں اور کیا روتے روتے جاؤں گا؟ یار کوئی تو بتائے حضور کہاں ہے؟ ایک نے کہا آپ بتاؤ، اس نے کہا آپ بتاؤ، کسی کی طاقت نہیں تھی تو سب نے کہا اس کو علی کے گھر کا پتہ بتاؤ، اس کا علاج علی کے پاس ہے۔ سب نے کہا چلے جاؤ سامنے والے گھر پہ دستک دو۔ جب گئے نا وہ انسان گیا تو اس نے دستک دی، مولا علی نکل کے آ گیا، وہ تو علی کے پیروں سے لپٹنا چاہتا تھا۔ کہا آپ ہی ہیں مسلمانوں کے نبی؟ جیسے حضور کا نام سنا تو علی چیخ کر کے اپنی پریشانی کو، اپنے درد کو ایسا ظاہر کیا نا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میں نے بڑی تعریف آپ کی سنی ہے، آپ غریبوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے پیدا ہوئے، آپ ہی اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو علی فرماتے ہیں میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھ کو لوگ علی کہتے ہیں۔ علی کا نام سن کے اس نے کہا یہ نام میں نے سنا ہے،
یہ نام میں نے سنا ہے۔ علی صرف اتنا بتا دو، بہت لوگوں سے پوچھا مدینے میں حضور کے بارے میں، کسی نے نہیں بتایا، آپ ہی بتا دو حضور کہاں ہے۔ علی رونے لگے، داڑھی مبارک بھیگ گئی، آنسو علی کے زمین مدینے کی مٹی پہ گرنے لگے۔ اس نے قدموں سے لپٹ کے کہا، علی اگر تم نے میری مشکل کشائی نہیں فرمائی تو میں کہاں جاؤں گا، کس سے کہوں گا حضور کے بارے میں؟ تو علی فرماتے ہیں، میں کیا بتاؤں، تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا بہت دور سے، دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ علی نے رو کے کہا، تیری قسمت کی معراج نہیں تھی، حضور کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے حضور مدینہ شریف سے اللہ کی بارگاہ میں چلے، اتنا سنا تو وہ چیخ مار کے دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ جب گر پڑا زمین پر تو علی نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے جگایا، لے اٹھ کے بیٹھ۔ اس نے کہا، علی میری دنیا اجڑ گئی، نہ جانے کتنے مہینوں سے حضور کو، آمینہ کے لال کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ کیسے ہیں، تو کسی نے کہا چاند کو دیکھا ہے، میں نے کہا وہ تو نکلا ہوا ہے، بولے اس سے بھی خوبصورت ہے، سورج سے بھی حسین ہے۔ ماں جتنا اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی، وہ اس سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے۔ اللہ اکبر، لوگ جتنا اپنے انسانوں سے پیار نہیں کرتے، اس سے زیادہ وہ جانوروں سے محبت کرتے۔ بڑا ہی جذبہ، بڑی تعریف سنی تھی ان کا، ان کو دیکھنے کی خواہش میں آیا ہوں، لیکن پتا چلا ان کا انتقال، اب میں کہاں جاؤں، مجھے تو خودکشی کرنے کا دل کہہ رہا ہے، بس ان کو دیکھنے آیا تھا۔ علی فرماتے ہیں، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ وہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا، نبی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ علی فرماتے ہیں، ٹھہر جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنے گھر کی طرف دیکھا، فرمایا حسن، کچھ سمجھ گئے ہوں گے، حسن، حسین، باہر آ جاؤ۔ امام حسن امام حسین آ گئے، محبت سے کہہ دو، امام حسن اور حسین، اونچی بولو، حسین آ گئے۔ کرم ہو جائے تو یہاں بھی آ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسن اور حسین آ گئے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ ترتیب سے۔ امام حسن حسین جب یوں کھڑے ہوئے اکٹھا تو تصویر مصطفیٰ بن گئی۔ بولو 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 بولو، تصویر مصطفیٰ بن گئی۔ فرمایا کہ اے فلاں، اے مسافر، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھ لے، محبت سے بولو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، دیکھ لے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیر ہو گئی۔ فرماتے علی، اے مسافر سن، اگر اجازت دے تو میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بھیج دوں۔ اس نے کہا ابھی کہاں، ابھی تو میرا کلمہ پڑھنا باقی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ کہا کیا سوچ رہا تھا؟ کہا بہت دیر سے یہ سوچ رہا تھا، جب نواسے اتنے حسین ہیں تو نانا کتنے حسین رہے ہوں گے۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہی حسین تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، جس کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، جس کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب، جس کا نام، ہاتھ اٹھا کے بولے، جس کا نام زینب۔ اب تین چہرے میدان کربلا میں کیوں لا کے رکھے گئے تھے؟ یہ مکے میں روک دیے جا سکتے تھے، یہ مدینے میں ڈراپ ہو سکتے تھے، یہ کوفہ سے واپس پلٹ سکتے تھے، لیکن تینوں کو کربلا میں کیوں رکھا گیا؟ عباس کو، علی اکبر کو، زینب کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حسین کے سگے باپ سے بھائی عباس ادب مگر بہت کرتے تھے، عباس کا چہرہ علی جیسا تھا۔ سب نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ عباس کا چہرہ، اونچی بولو، کس کے جیسا تھا؟ عباس کا چہرہ علی جیسا تھا، ٹھیک ہے؟ اور علی اکبر کا چہرہ نبیوں کے سردار جیسا تھا، اور زینب کا چہرہ فاطمہ جیسا تھا، حسین کی ماں جیسا تھا۔ کیا مطلب؟ رب نے یہ سسٹم بنا کے رکھے تھے، اے حسین جب اپنے باپ علی کی یاد آئے تو عباس کو دیکھ لینا، جب ماں فاطمہ کی یاد آئے تو زینب کو دیکھ لینا، اور جب میرے حبیب کی یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھ لینا۔ ہائے ہائے ہائے، کس ترتیب سے اللہ نے اپنے حبیب کے نواسے کی دلجوئی کے لیے یہ سامان محبت رکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا کائنات نے ایک شادی کی تھی، اس عورت کا نام تھا ام البنین۔ پھر سے نام لیتا ہوں، نام تھا ام البنین، بولے سب بولے۔ اللہ اس نام کے صدقے میں آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ مولا کائنات کی بیوی مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے جو دوسری شادی کی، اس عورت کا نام، نا اونچی بولے، کیا نام تھا؟ ام البنین نام تھا، ٹھیک ہے؟ ام البنین کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے عباس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آواز آنی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رہے گی، ختم کر دوں گا جلدی، کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ ام البنین کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام
عباس، اونچی بولے کیا نام ہے؟ کتنے لوگ عباس کے دربار میں حاضری چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھرم باقی رکھیے، حسین کے نام کے صدقے میں انہیں کربلا بلا لو، آمین آمین۔ چلو انشاءاللہ چلو، میرا تو دل کہتا ہے کہ پوری زندگی کربلا میں گزر جائے، سبحان اللہ، آمین کہتے ہو سب کی، جاؤ گے انشاءاللہ، حسین کے نام پہ سبیل سجاتے ہو، حسین کے نام پہ نظر حسین کرتے ہو، کہیں جاؤ نہ جاؤ کربلا ضرور جاؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ مولا عباس، مولا عباس کی ماں کا نام؟ وہ مولا علی کی کون ہے؟ بیوی 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 بول جائیں گے، تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں، مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے دوسری شادی کی، جس سے شادی کی اس کا نام تھا ام البنین، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اونچی بولے، جس کا نام عباس۔ اتنا لاڈ اور پیار میں پلا ہے نا، بچپن میں اپنی ماں بہنوں، اپنی بہنوں کی گود میں اتنا پلا ہے، اپنی بہنوں کی گود میں اتنا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں عباس جتنا زمین پر نہیں چلا اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود میں چلا۔ سمجھ رہے آپ؟ اب آپ سنیں تین باتیں عباس کی جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ عباس یہ قبیلے قصی، یہ قصی، یہ کلاب، یہ مرہ، حضور کے پردادا کے دادا، ٹھیک ہے، یہ قصی کلاب مرہ، ان کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے نبیوں کے سردار، ان کے بیٹی مخدومہ فاطمہ، ان کے شوہر علی، علی کے بڑے بیٹے امام حسن، امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین، امام حسین کی ماں فاطمہ، فاطمہ کے انتقال پر ان کے باپ نے دوسری شادی کی، اس کا نام ام البنین، ام البنین سے حسین کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے، نام عباس۔ عباس کون ہے؟ اس پورے خاندان میں میدان کربلا میں علی اکبر اور حسین کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا چہرہ چمکدار تھا تو عباس کا تھا۔ کس کا تھا؟ آپ تعریف اہل بیت سنیں تو خوش ہو جایا کریں، میرے کہنے کا انتظار نہ کیا کریں۔ جس گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ گرمی حسین جھیل چکے ہیں، اور پھر ہم تک دین پہنچایا ہے، یہی حسین چاہتے تھے، سمجھے؟ مولا عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو اپنے پورے خاندان کا چاند کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ان کا نام کیا تھا اور ٹائٹل کیا تھا؟ قمر بنی ہاشم۔ نام کیا تھا؟ بولے بولے، نام اور ٹائٹل قمر بنی ہاشم، ہاشم خاندان کا چاند، یہ ان کا ٹائٹل۔ ان کی مزار شریف جہاں ہے کربلا میں، چاروں طرف ان کی مزار شریف کے ایک ہی اسٹیکر لگا ہوا ہے، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک، سلامتی ہو تم پر اے ہاشمی خاندان کے چاند۔ یعنی میدان کربلا میں اس خاندان کا سب سے حسین چہرہ اگر کسی کا تھا تو علی اکبر اور امام حسین کے بعد، سبحان اللہ، عباس کا۔ سمجھ گئے؟ ایک خوبی یہ کہ اتنا زمین پر نہیں چلے جتنا اپنی بہنوں کی گود میں چلے ہیں، دوسری خوبی یہ کہ خاندان کے سب سے حسین تھے، تیسری خوبی اتنے لمبے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ آسانی سے رکھ دیتے تھے۔ تین باتیں ہوئی، چوتھی بات سنیں، اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر، سرکار نواب علی شاہ خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے لاڈلے فرماتے ہیں، اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر کی کھڑے کھڑے اپنے پیر کے داہنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر کہ اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام، یاد رہیں گی باتیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انہی تک پانی نہ پہنچے یزیدیوں نے 4000 فوج کو نہر فرات پہ لگایا تھا، جہاں مولا عباس کا گھوڑا جا کے رکا، جہاں آپ نے پانی اٹھا کے پھر پانی کے چہرے پر مارا تھا، میں وہ زمین پر بہت دیر تک رہا، اور چلیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں چلیں گے تو دکھائیں گے آپ کو۔ دور ہے وہ نہر فرات، اجڑ گئی نہر فرات، سوکھ گئی نہر فرات، لیکن آج تک لب حسین کوثر کے پانی سے تر نظر آتا ہے۔ یار وہ کیسی پیاس تھی، اللہ نے ایسا قبول فرمایا اس خشک ہونٹ کو کہ اس کا نام جو لیتا ہے اس کے منہ میں لگتا ہے کسی نے مصری کی ڈلی رکھی ہے۔ حسین کا نام جب آتا ہے تو لوگ سبیل سجاتے ہیں، وہ پیاسا گیا ہے لیکن اس کے صدقے میں ہمیں شربت مل رہا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عباس عباس عباس، تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا، زیادہ نہیں۔ عباس، باتیں سمجھا گئی؟ خاندان کا چاند جسے قمر بنو ہاشم، اتنے لمبے کہ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے،
ٹھیک ہے، اتنے لاڈ پیار میں پلے کہ زمین پر اتنا نہیں چلے جتنا اپنی بہنوں کی گود میں چلے. طاقت کتنی کہ داہنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھتے تھے. لیکن جب زینب کا قافلہ کوفے سے واپس ہوا یا کربلا ہو کے مدینے آیا تھا نا، تو چھوٹی سی قبر دیکھی تھی مخدومہ زینب نے. تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں سے کہا ادھر آؤ، یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے سیدانی، یہ قبر جناب عباس کی ہے. کہا اتنی چھوٹی سی قبر کا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ عباس کی ہے. تو رو کے بولی میرا عباس تو اس پورے 72 قافلے کے لشکریوں میں سب سے لمبے قد کا تھا، اس کی سب سے چھوٹی قبر کیوں بنی ہے؟ تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں نے کہا عباس کی شہادت کے بعد ان کے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے تھے یزیدیوں نے کہ جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش دفنائی گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوستو، یہ کردار بھولا مت کرو. اپنے بچوں کا نام رکھا کرو غلام عباس، عاشق عباس رکھا کرو. نہیں رکھ سکتے تو اپنے کمروں کا نام عباس رکھا کرو، اپنی آفس کا نام رکھا کرو، اپنے گھر کی الماری کا نام عباس کے نام پہ رکھا کرو. سمجھ رہے میری بات؟ کیا دقت ہے؟ عباس کا نام تمہاری آنکھوں میں زندہ رہے گا، عباس تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا. اتنی آسانی سے بلا دیا عباس کو، شیعوں کی پراپرٹی کہہ دیا. یہ تو حسین کا غم حقیقی سنیوں کے حصے میں آیا ہے. اللہ اکبر. آپ جاؤ گے تو آنسو سنبھال نہیں پاؤ گے مولا عباس کے روزے پر. بڑا جذبہ دیکھا میں نے، بڑے لوگوں کو روتے چیختے چلاتے دیکھے مولا عباس. میں کربلا میں 2 جگہ بہت ٹوٹ جاتا ہوں، ایک جگہ جہاں امام حسین شہید ہوئے تھے، اور ایک جگہ جہاں مولا عباس کا بازو کٹا تھا، یا مولا عباس کی جو مزار شریف ہے. اللہ تمہیں اس زمین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. لوگ عباس کو بھول جاتے ہیں. عباس کی لاش کو اتنے ٹکڑے کیے تھے. عباس کو امام حسین نے جب تلوار دے کر کے مشکیزہ دے کر کے کہا تھا عباس یہ ڈھال یہ تلوار لے لے، 4000 فوجی لگے ہوئے نہر فرات کے پاس، خبردار کسی ایک پر حملہ مت کرنا، اٹیک مت کرنا، وہ کرے تو تم دفاع کرنا. دفاع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب سمجھتے ہیں؟ بچوں سے میں مخاطب ہوں، میرے بزرگ سب جانتے ہیں. اٹیک مت کرنا، روکنا. اگر وہ مارے تو تم روکنا. اسی کو دفاع کہتے ہیں، اسی کو دفاع کہتے ہیں. 4000 یزیدی تھے کہ مولا عباس کے مشکیزے میں پانی سکینہ تک نہ پہنچنے پائے. مولا عباس نے اپنے بھائی سے کہا تھا بھائی مشکیزہ دے دو، اجازت دے دو، اپنی چھوٹی سی اس بھتیجی کے لیے پانی لے کے آؤں. فرمایا عباس جا تو رہے ہو، آ نہیں سکتے، اب پانی تو آ جائے گا. کہا یہ تو پانی نہیں آئے گا، میری بھتیجی کے لیے کوثر کا پانی انتظار کر رہا ہے. مولا عباس گئے تھے. حسین نے فرمایا خبردار عباس اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا، اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا. یزیدی مارے تو روک لینا اپنے ان کے وار کو، اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا. عباس کی طاقت کتنی بڑی تھی، 4000 یزیدیوں نے جب اٹیک کیا آپ نے ان کی تلواروں کو روکا. اس روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. ہائے ہائے ہائے. دفاع کرنے میں 400 یزیدی مرے تھے. اگر آپ اٹیک کی پوزیشن میں آتے تو کیا ہوتا؟ جب حسین کے صبر نے یزید کے 14 بیٹے تھے. کتنے؟ کوئی دقت؟ یزید کتنے بیٹے تھے؟ ایک اس میں کوئی نیک تھا، بتاتے ہیں، ہمیں اس کی بات نہیں کرنی. یزید کے 14 بیٹے تھے. لیکن آج بھی یزید کے کسی ایک بیٹے کی نسل کہیں نظر آتی ہے؟ جہاں جاؤ گے حسین کی اولادیں نظر آتی ہیں. اجمیر جاؤ تو غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے. بغداد جاؤ تو غوث اعظم لیٹے ہوئے ہیں. آئے ہائے. کیا مطلب؟ چھری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی، چھری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. یہ میرے آقا جناب عباس، عباس کی ماں کا نام ام البنین، مولا کائنات نے کے بیٹے ہیں امام حسین. امام حسین کی کئی بیویاں میدان کربلا میں تھی. ایک بیوی تھی جس کا نام تھا شہر بانو. میں نے ان کی مزار پر 3 مرتبہ حاضری دی ہے. ان کی مزار شریف ایران میں ہے. دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق عطا ہو جائے. آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. جاؤ گے انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آمین انشاءاللہ. اللہ ان اٹھے ہوئے بچوں کے، بزرگوں کے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. ایک مرتبہ جانا ضرور انشاءاللہ. تمہارا انتظار کرتی ہے زمین کربلا، تمہارا انتظار کرتی ہیں عباس کے روزے کی جانیاں. تم کو حسین کربلا میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کپڑے لتوں میں، گاڑی گھوڑے میں، گھر دوار میں لگے ہوئے. ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب مہنگے مہنگے مکانات، اونچی اونچی گاڑیاں دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے اب تک اس نے روزے رسول نہیں دیکھا.
افسوس ہے اس کے، یہ گھر دوار کس کام کے؟ گھر دوار کس کام کے؟ ایک عاشق رسول تھا، جب کوئی مدینے جاتا تو ایک خط بھیجا کرتا، ایک خط، حاجی صاحب یہ خط حضور کی بارگاہ میں دے دینا. پھر کوئی آتا، یہ خط حضور کی بارگاہ میں دے دینا. پھر کوئی آتا، یہ خط حضور کی بارگاہ میں دے دینا. 100-150 خط اس نے مدینے بھجوائے تھے. کہا جالی پہ رکھ دینا، جالی پہ رکھ دینا، جالی پہ رکھ دینا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ جاتے نہیں خالی خطی بیچتے رہتے ہو حضور کے نام پہ؟ وہ بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. ہائے ہائے، تھوڑی سی طلب تو اپنے اندر پیدا کریں آپ، طلب تو اپنے اندر پیدا کریں آپ. یہ علی اکبر کون ہے؟ آپ نام سمجھ رہے نا؟ عباس کو بتا دیا ام البنین کے بیٹے، عباس ام البنین کے بیٹے ہیں. ام البنین کون ہے؟ یہ شمر مولا علی کی ہے بیوی. یہ شمر جو ہے نا، شمر سگا بھتیجا تھا، شمر سگا بھتیجا تھا. 8 محرم کو آپ کے خیمے میں آیا تھا اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے. کہا ام البنین کا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ اور عباس میرے ساتھ نکل لیں یزیدیوں کی طرف، آپ کو انعام ملے گا. حسین کو چھوڑیں یہ تو 2 دن کے بعد مارے جائیں گے. اتنے میں عباس آ گئے. آپ نے اس کا گریبان پکڑ کے فرمایا ظالم، دبا دوں گا تو تیری سانس اٹک جائے گی. یہاں پر کیا کرنے آیا؟ میری ماں سے ملنے. قرابت داری نبھاتا ہے. کہتا ہے کہ چھوڑ دے عباس، ناراض مت ہو، تمہاری زندگی بچ جائے گی. تو عباس رو کے بولے ظالم، کل میدان محشر میں میری ماں فاطمہ مجھ سے پوچھیں گے کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا میں؟ حسین کو ایسی پریشانی میں چھوڑ کے میں چلا جاؤں؟ ظالم کہیں گے. کہا مارے جاؤ گے؟ کہا میں نہیں، تو اور تیری نسلیں ماری جائیں گی، تو اور تیری نسلیں ماری جائیں گی. کہا 2 دن کے بعد نہ حسین باقی رہیں گے، نہ حسین کی اولادیں باقی رہیں گی. فرمایا ظالم، تو 2 دن کی بات کرتا ہے، صبح قیامت تک حسین کا نام ہی باقی رہے گا، حسین کی اولادیں باقی رہے گی، حسین کا ذکر باقی رہے گا. جب جب کوئی زمین پر سچ بولے گا سمجھ لو حسین زندہ ہے. جب جب کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے گا سمجھ لو حسین زندہ ہے. جب کوئی حلال کھانے کی بات کرے گا تب سمجھ لینا کہ دلوں میں حسین زندہ ہے. جب خدا کے گھر کے مینارے سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو یقین کرنا حسین زندہ ہے. حسین مرا نہیں ہے، حسین مرا نہیں ہے. مارنے والے مر گئے، یزید کے سارے بیٹے فنا ہو گئے، اس کی اولادوں کے نام و نشان مٹ گئے. حسین کا نام آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا. یہ تو زمین زمین میدان محشر میں حسین کے نام کے جلوے دیکھنا ہے انشاءاللہ. ہر طرف یا حسین کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ. بول رہے انشاءاللہ. کیا بات ہے. ظالم امام زین العابدین کو قید کر کے لے گیا نا، دمشق لے گیا. ملک شام کی راجدھانی کا نام دمشق ہے، جس کو انگریزی میں ڈمشق بولتے ہیں. اس ملک کے 2 نام ہیں، ایک سیریا، ایک ملک شام، 2 نام ہیں. وہاں کی راجدھانی ہے دمشق. اسی دمشق کے بغل میں قبرستان ہے جسے بابو صغیر بولتے ہیں. اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں. یہیں پر جناب فضہ آرام کر رہی ہیں. یہیں پر جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں. یہیں پر قریب میں جناب بلال حبشی آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی مبارک قبرستان ہے. اللہ اس مبارک قبرستان کے ذرے ہم سب کے ماں باپ کی قبروں تک پہنچا دے گا. آمین کہہ دو. آمین. یہ جناب امام حسین کی ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے شہر بانو. علی اکبر کون ہے؟ میں نے بتایا نا مولا عباس کے بارے میں سب آپ کو معلوم ہے، تھوڑی دیر بعد میں بتا دوں. مولا علی اکبر کون ہے، مولا علی اوسط کون ہے، مولا علی اصغر کون ہے، بس بتا دوں، کوئی دقت تو نہیں ہو رہی. گرمی ہے تو کیا ہوا، ان پسینوں میں ہمارے گناہ دھل رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دل کا زنگ صاف ہو رہا ہے. خدا کی قسم کمرے میں بیٹھ کر کے بھی حسین کو راضی کیا جا سکتا ہے. ان بزرگوں کے بچوں کے جوانوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے بھی حسین کی باتیں ہو سکتی ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین. بتا دوں علی اکبر کون ہے، تاریخ پلٹوں سنیں گے، یاد رہے گا انشاءاللہ، یاد رہے گی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقش، نجاشی، اٹلی کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہوں کو آپ نے خط بھجوائے. خط کائے کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ کا رسول مانو اور اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پرستی چھوڑ دو ورنہ ٹیکس دینے کی تیاری کرو. بڑے بڑے بادشاہوں نے حضور کی باتوں کو یا تو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، یا پھر ٹیکس دینا شروع کر دیا. لیکن حضور کا ایک غلام جو ایران آیا تھا، ایران بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز. کیا نام تھا؟ تب عراق الگ نہیں ہوا تھا، ایران عراق ایک تھا. راجدھانی ایران کی کون سی تھی؟
مدائن، مدائن کہاں ہے؟ یہ بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب جاؤ گے تو یہاں ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہیں پر جناب سلمان فارسی لیٹے ہوئے۔ یہی کون ہے سلمان فارسی؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ آئے ہائے، علی کے غلام کا نام ہے، حضور سے محبت کرنے والے، اہل بیت کے در کے فقیر کا نام ہے جناب سلمان ہے۔ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حذیفہ یمانی، ان کی مزار شریف۔ کس کے گھروں میں کنڈا کی نیاز ہوتی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں۔ امام جعفر صادق، ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزار شریف ہے۔ حضور کے صحابی جناب عبداللہ کے بیٹے جناب جابر، ان کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، جناب جابر صحابی رسول، ان کی مزار شریف۔ یہ 4 ہے وہاں، آپ جاؤ گے تو جاؤ گے۔ یہیں پر وہ بڑا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر پھٹ گیا تھا، بڑی مشہور بات ہے، پھٹ گیا تھا۔ اسی بادشاہ کا سینٹرل پوائنٹ ایران والے کا یہی تھا، جس کو مدائن کہتے ہیں، مدائن۔ حضور کا ایک غلام یہاں خط لے کے پہنچا خسرو پرویز کے پاس، کہا کیا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا میں ایلچی ہوں، ایمبیسڈر ہوں، سفیر ہوں، بدیش منترالے میری ڈیوٹی ہے، میں یہ خط لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میڈیٹر سے پڑھو یہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے خط میں لکھا کہ اے ایران کے بادشاہ، میری غلامی کر، مجھے رسول مان، قرآن کو حق مان، جنت اور دوزخ حق ہے، اللہ ایک ہے، اس کو ایک مان، اور کفر سے توبہ کر، اسلام قبول کر، یا تو پنالٹی دے۔ اتنا سنا تو خسرو پرویز جل بھن گیا، جل بھن کر کے اس نے حضور کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اللہ اس کے رسول کے نام ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ حضور کا ایلچی، حضور کا ایمبیسڈر سفیر آگے بڑھا، اس نے اس خط کے ٹکڑوں کو اٹھایا، اسے چوما اور اپنی جیب میں رکھا اور چپ چاپ واپس مدینے آ گیا۔ حضور بیٹھے تھے، عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے۔ حضور نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ لوگ تو نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے، ہرقل کے پاس گئے تھے، روم گئے تھے، تم؟ بولے میں ایران گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ایران کے بادشاہ نے کیا کہا؟ وہ رونے لگے۔ فرمایا کیا کہا اس نے؟ رونے لگے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا بولتے کیوں نہیں حضور، تم سے پوچھ رہے کیا کہا اس نے؟ تو رو کے بولے حضور یہ دیکھیں آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے۔ اتنا دیکھا تو عمر فاروق اعظم نے فوراً اپنے تلوار پر موڑے پر ہاتھ مارا، یوں نکالا۔ میرے آقا فرماتے عمر بیٹھو آرام سے، بیٹھو آرام سے۔ عمر فاروق اعظم ادب سے بیٹھ گئے۔ حضور کی آنکھ میں آنسو تھے۔ فرمایا یہ خط میرے کس نے پھاڑے؟ کہا خسرو بادشاہ نے۔ حضور نے ان خطوں کو لیا اور میرے آقا نے فرمایا سن، جیسے خسرو پرویز نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے نا، اللہ خسرو پرویز کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضور کے ظاہری انتقال کے بعد 4 سال تک مسلمانوں کے پی ایم بنے صدیق اکبر۔ ان کے بعد عمر فاروق اعظم 12 سال کے لیے آئے۔ عمر فاروق اعظم جب 2-3 سال ہوئے تو راتوں کو ٹہلتے تھے بے چینی میں۔ تو کسی نے کہا اے عمر بے چینی میں ٹہلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رو کے بولے جب سے وہ ٹکڑے ٹکڑے حضور کے خط دیکھے نیند نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ خسرو پرویز کی حکومت ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ تو اس نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا بس میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو کسی نے کہا اے عمر اگر اجازت ہو تو پھر حملہ کر دیا جائے، اور یہ زمین وہ آسمان جیسا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور حکومت، یہ مدینے کے چند حضور کے غلام 1000 2 4 10 ہزار تھے، بس زیادہ نہیں تھے، 25-50 ہزار تھے، زیادہ نہیں تھے۔ کسی نے کہا کہاں حملہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ خسرو پرویز ایران کی جو سینٹرل پوائنٹ زمین ہے، راجدھانی ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کتنی مضبوط فوج ہے اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار چپ رہو، ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں لیکن اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر، ہائے ہائے حضور کے عشق کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ اے عمر کیا ارادہ ہے؟ بولے اگر ارادہ ہو تو آؤ پھر نکلو میدان میں۔ اعلان کیا گیا، مدینے کے اور مدینے کی اطراف و جوانب کی فوجیں جمع ہو گئیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، آ کر کے مدائن میں رکا۔ خسرو پرویز کو بتایا گیا کہ آ گیا ہے، فقیروں کا قافلہ آ گیا ہے اور مدینے کے حضور کے فقیر آ گئے ہیں تجھ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ابھی پتا چلے گا۔ اوپر سے اس نے اعلان کروایا بتا دو ان سے اپنے بیویوں کو بیوہ نہ کریں، اپنے بچوں کو یتیم نہ کریں، ان کے خون ابھی بہیں گے مدائن کی زمین پر۔ حضور کے غلاموں نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، ہم طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، ابھی میدان میں فیصلہ ہوگا اس قلعے پر کس کا جھنڈا لہراتا ہے۔ تھوڑی دیر لڑائی چلی، دشمنوں کے پاس بڑے تیر کے جواب تیر تھے، تلواروں کے جواب تلواریں تھیں، لیکن نعرے کا جواب نہیں تھا۔
حضور کی محبت کا جواب نہیں تھا. تھوڑی ہی دیر جنگ ہوئی, بڑے بڑے اس کے قبیلے کے بادشاہ مارے گئے, بڑے بڑے قبیلے کے روسا اور پہلوان اور بڑے بڑے رستم زمانہ مارے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خسرو پرویز کے قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا. بڑے بڑے قیدی ہوئے, بہت مارے گئے, بڑے بڑے قیدی ہوئے, کچھ بھاگے. انہی قیدیوں میں بہت سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مدینے آیا. جب یہ ساری طاقت و قوت جمع کی گئی مدینے میں تو ہر گھر بھر گیا. کپڑے لتے سے, سونے چاندی کے سکوں سے, نوٹوں سے, جو بھی طریقہ اس وقت پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. اس میں بڑے بڑے بہادر قید کیے گئے, بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں قید کی گئیں. انہی قیدی لڑکیوں میں عمر فاروق اعظم کہتے ہیں, میں نے ایک دن دیکھا ایک لڑکی قیدیوں میں سب سے خوبصورت, اتنے زیور پہنے لدی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ جتنے اس کے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے اس سے زیادہ تو اس کے زیور نظر آ رہے تھے. میں نے کہا یہ قیدی ہونے والی عورت, قیدی عورت اتنے زیورات پہن کے بیٹھی ہے, کون ہے؟ بڑے ہاؤ بھاؤ سے چلتی ہے. کسی نے کہا اے عمر, یہ خسرو پرویز بادشاہ کی بیٹی ہے جو قید ہو کے آئی ہے. عمر فاروق اعظم نے اس کے قریب جا کے کہا کہ اچھا قید ہو گئی ہے لیکن ناز و نخرے وہی ہیں, قید ہو گئی ہے, ناز و نخرے وہی ہیں. اس نے کہا اے عمر کیا بتاؤ, میری فوج بزدل نکلی, ایسی تو تھی نہیں لیکن پتہ نہیں کیسے ہار گئی, وہی سوچ رہی ہوں. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور کے عشق کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. سمجھے؟ اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. اے عورت, مدینے میں کسی سے شادی کر لے, مدینے میں کسی سے شادی کر لے. اس نے کہا عمر میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی. کہا اپنی مرضی سے؟ کہا لڑکے کا انتخاب میں کروں گی. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اچھا لڑکے کا انتخاب تو کرے گی تو ایک کام کر, بلاؤ مدینے کے بچوں کو, بلاؤ مدینے کے ان بچوں کو جن بچوں نے حضور کو دیکھا ہے, بلاؤ ان آنکھوں کے مالکان کو جن آنکھوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں. حضور کی بات تو بڑی بات ہے, حضور کو دیکھنے والوں کے چہرے چمکدار ہیں, بلاؤ. اس نے کہا کل بلانا مدینے کے نوجوانوں کو, بٹھانا اس مسجد نبی شریف کے آنگن میں دیکھوں گی مدینے میں کتنے حسین بچے ہیں. اگر کوئی حسین نوجوان مجھے پسند آ گیا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گی, وہ میرا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آ گئے مدینے کے بچوں کو عمر نے تو تیار کر دیا. فاروق اعظم نے وہ بن سنور کے آئے, حضور کو دیکھنے والی آنکھیں آ گئی, حضور کے ہاتھوں کو چومنے والے لب آ گئے, کہتے ہو سبحان اللہ. حضور کے رخسار کو دیکھنے والے رخسار آ گئے, حضور کے زخن کو دیکھنے والے زخن آ گئے, حضور کے ریش مبارک اس سے استفادہ کرنے والے ریش مبارک کے مالکان آ گئے. سبحان اللہ. بڑے بڑے حسینان مدینہ آ گئے, سب بیٹھے ہیں, بن سنور کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں. عمر فاروق اعظم نے اس لڑکی کو بلایا جو خسرو پرویز کی بیٹی تھی. کہا فلاں مالکہ, چل چل لڑکی آئی. کہا یہ ہے مدینے کے وہ ہیرے, یہ ہے مدینے کے وہ تارے جو آسمان پہ نہیں بلکہ مدینے کی زمین پر چمکتے نظر آتے ہیں. دیکھ لے ان کے پیروں کی مٹی کو چومنے کے لیے عرش اعظم کے فرشتے بے چین لیتے ہیں. ان کے کپڑے کے دھاگے کو جنت کی حوریں دیکھنا چاہتی ہیں. دیکھ لے یہ حضور کو دیکھنے والے لوگ ہیں. جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی وہ تیرا, جس کو پسند کر لے گی وہ تیرا, جو تجھے اچھا لگے گا اشارہ کر دے گی وہ تیرا شوہر, تو اس کے نکاح میں آئے گی کلمہ پڑھنے کے بعد. وہ لڑکی دیکھتی رہی اور جب آگے بڑھی نا تو اس نے جس حسین لڑکے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کوئی خاموش نہ رہے, وہ کوئی اور نہیں امام حسین تھے. ہائے ہائے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون تھے, کون تھے؟ امام حسین تھے. کون تھے؟ امام حسین تھے. سبحان اللہ, امام حسین تھے. عمر نے کہا اور بھی لڑکے تھے, تو نے ان کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تم انہیں جانتی ہو, انہیں جانتی ہو؟ اس نے کہا اے عمر میں اسے نہیں جانتی لیکن اس سے پہلے اسے دیکھا ہے. کہا پہلی ملاقات آج دیکھا کب ہے؟ تو کہتی ہے جب میری رشتے ہوا کرتے تھے, میرا باپ کہتا تھا فلاں راجکمار کے رشتے آئے ہوئے ہیں, تو میں راتوں کو خواب میں ایک چہرہ دیکھتی تھی, مجھے ایک چہرہ دکھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے فلاں خبردار کسی بھی لڑکے کو پسند نہیں کرنا, تیرے لیے میں نے ایک خوبصورت نوجوان کا انتخاب کر لیا ہے. کہا میری زندگی میں بڑے بڑے رشتے آئے, سب کا میں نے انکار کر دیا, لیکن آج جب حسین آئے تو میں سمجھ گئی خوابوں میں مجھے یہی چہرہ دکھایا جاتا ہے, یہی چہرہ دکھایا. تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا تو کون ہے؟ کہا میں خسرو پرویز بادشاہ کی بیٹی ہوں. عمر نے کہا تو ایک ٹوٹے پھوٹے اجڑے ہوئے بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ خود جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. اس کے بارے میں حضور نے کہا جسے جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے حسن حسین کو دیکھ لے. بولے
اس کی ماں کے بارے میں حضور نے کہا جسے جنتی عورتوں کی سردار کو دیکھنا ہو میری فاطمہ کو دیکھ لے. اس کے باپ کے بارے میں حضور نے کہا جسے عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھ لے, اور جسے نبیوں کے سردار کو دیکھنا ہو مجھ محمد کو دیکھ لے. ساری سرداری اسی کے گھر میں ہے, اسی کے گھر میں ہے. وہی حسین جس کے نکاح میں خسرو پرویز بادشاہ کی یہ بیٹی آئی, اسی کا نام تھا شہر بانو. محبت سے کہہ دیں, اسی کے شکم نور سے, اسی کے شکم نور سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے, جناب علی اوسط پیدا ہوئے, مولا علی اصغر پیدا ہوئے. آخری بیٹا مولا علی اصغر 6 مہینے کا, سیکنڈ لاسٹ بیٹا مولا امام زین العابدین کا جو میدان کربلا میں 13 سال کے تھے, اور اس سے بڑا بیٹا مولا علی اکبر کا جو 18 سال کے تھے. وہ شہید ہوئے, علی اصغر شہید ہوئے. امام زین العابدین کو رب نے اس لیے روک رکھا تھا, اسی کی نسلوں سے غریب نواز پیدا ہونے والے تھے, نسل حسینی پیدا ہونے والی تھی, امام زین العابدین پیدا ہونے والے تھے, امام زین العابدین کے بعد امام باقر پیدا ہونے والے تھے, امام جعفر صادق آنے والے تھے, امام موسیٰ کاظم آنے والے تھے, امام علی رضا آنے والے تھے, امام علی نقی. رب نے جناب امام زین العابدین کو روک رکھا. بڑی مبارک قربانیاں دی امام حسین نے. وہابیہ اہل حدیث کی طرف سے ایک الزام آیا, اس کو سنیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر حسین کے پاس طاقت تھی میدان کربلا میں تو اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب علی کو بلایا تھا, علی نہیں آئے. حضور کو بلایا تھا, نبیوں کے سردار کو نہیں آئے. کسی نے حضور حسین کی بات نہیں مانی. آپ کو تعجب ہوگا, وہابیہ اہل حدیث نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حسین میدان کربلا میں حق پر نہیں تھے. معاذ اللہ, ان ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھا حسین دیش دروہی کا نام ہے. اگر حسین میدان کربلا میں بچ بھی جاتے تو ان کا قتل واجب تھا. اپنی کتابوں میں یہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی, یزید بھی جنتی, حسین بھی جنتی. وہ تو ظالم پتہ چلے گا میدان محشر میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تو آج یزیدیوں کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین کے پاس طاقت تھی, اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین, تو میں بتا دوں کہ اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا. بولے بولے بولے, آپ بولے محبت کے ساتھ. اللہ حسین کے نام کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ حسین کے نام کا صدقہ. تھک گئے, پیاسے ہی بیٹھے ہو, گرمی میں بیٹھے ہو, لیکن حسین کی محبت میں بیٹھے ہو. بتا دوں حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا. کوئی قصہ کہانی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اخبار مشرق یا جرائم اور خاطر مشی پڑھا. یہ بزرگوں کی تواریخ موجود ہے. یہ ہندوستان میں ایک شہر جسے گوالیئر کہتے ہیں. کوئی گیا ہے گوالیئر؟ گوالیئر یہ آگرہ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر پہ ہے. دھولپور شریف ہے, دھولپور میں جہاں سرکار خواجہ غریب نواز کے سگے خالہ زاد, سگے بھانجے کی مدار شریف ہے خواجہ شیخ شرف عبدال شاہ, اور وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے جسے گوالیئر کہتے ہیں. اسی گوالیئر کی زمین پر تانسین کی قبر ہے جو اکبر کے 9 رتنوں میں تھا, بیربل کے ساتھ تانسین نے. اور وہیں پر راجہ مان سنگھ کا قلعہ ہے جس قلعے کے تہہ خانے میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو پھانسی دی. ٹھیک ہے, اسی گوالیئر کی زمین پر ایک بوائز اسکول ہے جو ہندوستان میں بڑا مشہور ہے, بوائز بچوں کا اسکول ہے, کانوینٹ. اور اسی گوالیئر میں ایک بادشاہ بزرگ ہے جن کا نام ہے غلام غوث گوالیئر. نام کیا ہے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ بس اس کے بعد اگر اجازت دیں گے تو آخری بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. یہ خواجہ غلام غوث گوالیئر, خواجہ غلام غوث گوالیئر. نام یاد رکھیے گا. بات کہاں ہو رہی, کس شہر کی, کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ تاکہ یاد رہے, آپ سے بات چیت ہو رہی, تقریر نہیں, بات چیت ہو رہی ہے. گوالیئر کی جو بزرگ تھے ان کا نام کیا تھا؟ غلام. اپنی 6 سال کی نواسی, نواسی اس کو نتنی کہتے ہیں, نواسی کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے. اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, حملہ کیا, مار پیٹ کی نوبت آئی. تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ سب دے دو, اے ڈاکو کسی کو مارنا پیٹنا نہیں. بولے کوئی بات نہیں, سب نے سامان پھینک دیا. اچانک ایک ڈاکو نے دیکھا آپ کی 6 سال کی نواسی کے کان میں سونے کی بالی لٹک رہی تھی. ادھر سے گھوم کے آیا, اس نے یوں پکڑی انگلیاں اور زور سے بالی کھینچی, کان کی لو پھٹ گئی. چیخ پڑی بچی, اور چور بھاگا تو خون نکلنے لگا. بچی نے کہا نانا بچا لیجیے, نانا بچا لیجیے, نانا بچا لیجیے. آپ پلٹے تو اسے اڑایا, بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا نا, 6-7 سال کی بچی کو, 6 سال کی, تو خون سے لت پت بچی سے آپ کے کرتے بھی عجیب و غریب طریقے سے رنگ, خون کے رنگ میں ڈوب گئے. فرمائیے کیا ہوا؟ کہا میرے نانا, وہ جو بھاگتا ہوا چور ہے نا, اس نے میرے کان کی بالی نوچی ہے, میرے کان کی بالی اس نے نوچی ہے. نانا مجھے بڑی تکلیف, لو پھٹ گئی, ظالم میری کان کی بالی لے کے بھاگا.
नाना को अपने नवासों से मोहब्बत होती है ना, होती नहीं होती भाई? क्यों? इसलिए कि ये भी हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने अगर अपने नवासों से मोहब्बत ना की होती तो इस दौर में कोई नाना अपनी नवासों से मोहब्बत नहीं। ये मोहब्बत भी सुन्नत रसूल बन गई, ये मोहब्बत भी सुन्नत रसूल बन गई। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। समझे आप? मोहब्बत किया करो। ये सरकार गुलाम गौस ग्वालियर ने देखा तो मेरी बच्ची तड़प रही है और चोर भाग रहा है। अल्लाह के वली थे। कौन थे? और फौरन अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। बड़े सुनो, फौरन अपनी ताकत का इस्तेमाल किया गुलाम गौस ग्वालियर ने। ठीक, क्या कहा? ओ मिर्रीख, ये तारों में से एक तारे का नाम है मिर्रीख, जो राउंड पे घूमता है तारा। ओ मिर्रीख, नीचे उतर, इन डाकुओं के सर को कलम कर दे, इन डाकुओं के सर को कलम कर दे। जैसे आपने इतना ऑर्डर दिया ना, वैसे ही वो तारा घूमता हुआ है, सारे डाकुओं के सर को उसने कलम कर दिया। लाशें ठंडी पड़ी हुई। अब आप अपनी नवासी से चिमट के रोए, सुकून मिला। खुदा की बारगाह से आवाज आई, गुलाम गौस, तूने इन्हें क्यों मार दिया? बोले, मेरे मौला, ये चोर थे। आवाज आई, बंदे तो मेरे हैं, बंदे तो मेरे थे, तूने क्यों मार दिया? बोले, मेरे मौला, ये डाकू थे। रब ने फरमाया कि ये चोर थे, डाकू थे, लेकिन पैदा मैंने किया है। हिसाब किताब के दिन इनसे हिसाब किताब मैं लूंगा। तुम कौन होते हो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले? तुमने कैसे इन्हें मार दिया? बोले, मेरे मौला, मेरी नवासी की कान की बाली नोच के भागा है, जलाल आ गया है, विलायत का इस्तेमाल कर दिया, अपने इस्तिमने का, अपने तसर्रुफ का, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। अब ऐ लोगों, एक जुमला पूरी जिंदगी याद रखना, अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, पड़ोसियों को, चाय खानों पे, सफर में जब कोई पूछे हुसैन ने ताकत का इस्तेमाल क्यों न किया, तो इसी एक जुमले को बता देना। बकिया अल्लाह की तौफीक पर है, जिसे अल्लाह चाहता है उसी को गमे हुसैन अता फरमा। जवाब याद रहेगा इंशाअल्लाह। छोटा सा जवाब है। आवाज खुदा की बारगाह से आई, ए गुलाम गौस, क्या हुआ? बोले, मेरी नवासी के कान की लौ फट गई, ये सोने की बाली लेके भागा है, इसलिए मैंने ए मेरे मौला अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। आवाज खुदा की बारगाह से आई, ए गुलाम गौस, अगर अपनी नवासी की आवाज पर किसी नाना को इतनी जल्दी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर सबसे पहले करबला में ज़ैनब की आवाज पर मेरे मदीने वाले हबीब को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाम गौस मैदान करबला में मेरा हबीब खामोश, अली खामोश, मेरी फातिमा खामोश, किसी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जरा सी परेशानी पड़ी, तुमने अपने इस्तिमने का तुम इस्तेमाल कर दिया। गुलाम गौस, तुझसे मेरी दोस्ती की सर्टिफिकेट संभाली नहीं जा रही, इसे वापस कर दे। मैं ऐसों को अपना वली नहीं बनाता जो सब्र नहीं करते। तूने करबला में हुसैन को नहीं देखा? रोने लगे। बोले, मेरे मौला माफ कर दे, माफ कर दे, मेरे मौला माफ कर दे, ये दोस्ती की सर्टिफिकेट मुझसे न छीन। आवाज आई, सुन गुलाम गौस, अगर माफी चाहता है तो एक काम कर, किसी न किसी बहाने से जेल में चला जा, 18 साल जेल में चक्कियां पीस, जेल के कैदियों को अपने हाथ से खाना खिला, जेल में रो तड़प, तब मैं तुझे माफ करूंगा, वरना तुझे माफ नहीं करूंगा और तेरी दोस्ती की सर्टिफिकेट मैं छीन लूंगा। ऐ गुलाम गौस, ये ताकत मैंने जो तुझे दी है विलायत वाली, इसे संभाल के रखने का हुक्म इसलिए दिया है, मेरे नबी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अली ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, हसन हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? ये सारी ताकत मैदान मैशर में मेरे हबीब की उम्मत की मगफरत के वक्त इस्तेमाल में लाई जाएगी। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। आपके फायदे की बात है कि नहीं? आपके फायदे की बात है कि नहीं? अब एक सवाब सुनो। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने बुलाया तो आए नहीं। सुनो, खुदा की कसम, जिन्नातों का सरदार आया था मैदान करबला में। तारीख पढ़ के देखें। उसने कहा, हुसैन बस हुक्म दीजिए, एक पर से 22,000 का लश्कर नहरे फुरात के उधर फेंक दूंगा। फरमाया, मैं सब्र कर रहा हूं, तुम भी सब्र करो, और तुम यहां कैसे आ गए? उसने कहा, ए अली, तुम्हारे बाप का एहसान जो मुझ पर है उसे चुका नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा हक अदा हो जाए गुलामी का। कहा, क्या मतलब? कहा, मैं जिन्नातों का वो सरदार हूं जिसने तुम्हारे बाप अली के हाथ पे हाथ रख के इस्लाम कबूल किया।
آج علی کا بیٹا مصیبت میں ہے تو میں اس کا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ, میں صبر کر رہا ہوں, تم بھی صبر کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے 4000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے, میرے مولا اجازت دے دے, حسین پیاسا ہے, حسین تنہا ہے, حسین اکیلا ہے. آواز آئی ہے میرے فرشتوں جاؤ جاؤ مدد کرنے کے لیے حسین. یہ 4000 فرشتے آسمان سے نیچے آئے حسین کے پاس. کہا کون؟ کہا 4000 فرشتوں کی فوج لے کے آیا حسین, ایک فرشتہ کافی ہے اس یزیدیوں کو جہنم تک پہنچانے کی, خالی اجازت دیجیے. حسین نے فرمایا میں صبر کر رہا ہوں, تم بھی صبر کرو. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. کیا شان تھی. ہم ذرا سی بات پر ماں بہنوں سے لڑ بڑ جاتے ہیں, پڑوسیوں سے لڑ بڑ جاتے ہیں. حسین نے صبر کی تعلیم کس لیے دی ہے اسے یاد رکھو. دعا کرو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. مدد کے لیے نہیں آئے, واہ کیا ڈھرا مارا ہے, مدد کے لیے حسین کے, نہ علی نہ فاطمہ نہ حضور آئے, کوئی نہیں آیا, نہ حسن آئے. بس آخری بات 2-3 منٹ میں سلام پڑھ لیں گے, اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین یا حسین. بہت اچھی محفل ہوئی ہے, اللہ قبول فرما لے. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے مدد کے لیے بلایا, طاقت ہوتی تب نہ آتے, علی آتے, حسن آتے, حضور آتے, فاطمہ آتے. میں بتا دوں کتنی طاقت تھی حسین کے اندر. حسین تو حسین ہے, حسین کی آل اولاد, بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے, ان بیٹوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اگر اشارہ کرے تو چاند نیچے آ جائے, زمین کی تنابیں لپیٹ دیں, سورج کو اگر وہ نچوڑے تو پانی ٹپکنے لگے. حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں اتنی طاقت تھی. بلایا آئے نہیں. حسین کی اولادیں جو اس دور میں حسین کی جوتی کو سر پہ رکھتی ہیں, ان کے بلانے پر کیا کیا آ جاتا ہے. آخری بات سنیں, پھر سے کہہ دیں یا حسین. اللہ مبارک فرمائے. اس محفل کے صدقے میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرمائے. میرے بھائیوں کا جو یہ جذبہ تھا اللہ اسے قبول فرما لے, اور پوری دنیا میں حسین کے غم کو پھیلا دے میرے مولا, اور ہمارے بچوں کو حسین کا غم, حسین کا عشق عطا فرمائے. دیکھیں آپ, امام حسین کے بلانے پر ان کے نانا نہیں آئے, ان کے باپ نہیں آئے, ان کے بیٹے بلانے, ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بلانے پر کون آ جاتا ہے. ایک بزرگ ہیں جو پاکستان میں توسا شریف میں, ان کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی. پھر سنیں, شیخ سلیمان توسا شہر کا نام ہے. ان کے پاس ایک مرید آیا روتا ہوا. اس نے کہا حضور. کہا کیا بات ہے. کہا میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا, آپ دعا کر دیں میرا بیٹا آ جائے. آپ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہنا, اور پریشان مت ہونا, اللہ جب چاہے گا آ جائے. اللہ جب چاہے گا. 10 سال تک نہیں آیا. کسی نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا آیا؟ بولے آیا نہیں, لیکن پیر صاحب نے دعا کر دی ہے, اللہ جب چاہے گا. سب لوگ بولے اللہ جب چاہے گا. ابھی تک آیا نہیں, 18 سال تک نہیں آیا. ہر سال جب اس بیٹے کے غائب ہونے کی تاریخ آتی تو بیوی روتی بہت تھی. اتفاق سے وہی تاریخ تھی. شیخ سلیمان توسوی کا مرید اپنے گھر میں انٹری کیا تو بیوی رو رہی تھی. بولے روتے کیوں ہو؟ بولی آج کے 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا, آج اس کی یاد آئی ہے. سردی میں سوچتی ہوں میرا بیٹا کانپتا ہوگا, گرمی میں سوچتی ہوں لو سے پریشان ہوگا, پھر سوچتی ہوں غنڈوں کی ٹیم نے اس کے ہاتھ واتے ہوں گے, پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت میں ہے. تو شیخ سلیمان توسوی کے مرید نے کہا ارے 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 رو مت رو مت رو مت. کہا پھر, کہا کہ حضرت نے دعا کر دی ہے, اللہ جب چاہے گا, اللہ جب چاہے گا. بولے چپ. بیوی نے کہا نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی, 18 سال ہو گئے یہی سنتے ہوئے, اللہ جب چاہے گا, اللہ جب چاہے گا. ارے کب آئے گا, اللہ کب چاہے گا. بولے ناراض مت ہو, اللہ جب چاہے گا. بولے گھر سے باہر نکل. اپنے شوہر کو اس نے کہا نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی ہوں, آئندہ اس گھر میں آنا نہیں, اس وقت آنا جب بیٹا گھر میں آ جائے. چل باہر نکل. رونے لگا شوہر, روتے روتے اپنے پیر کے پاس آیا, شیخ سلیمان توسوی کے پاس آیا تو آنسو پوچھ کر کے قریب بیٹھا. فرمایا اچھا تو آ گیا, ایک کام کر. کہا کام کیا ہے؟ کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہا بال بنانا, سر کے بالوں کو بنانا, میں نائی ہوں اور حجام ہوں, میں گیسوں کی اصلاح کرتا ہوں. تو فرمایا بہت اچھا ہوا, آج مجھے علی کی سنت یاد آ گئی. کہا کیا؟ کہا میرے سر کے بالوں کو چھیل دے. کہا کوئی بات نہیں. اس نے امامہ شریف اتارا, ٹوپی اتاری, اوپر رکھا, پانی لیا, بالوں کو بھگویا, اور جب بال بالکل بھیگ گئے استرا نکالا. فرمایا داہنے ہاتھ سے شروع کرنا چھیلنے کے لیے, یہ بھی علی کی سنت. جیسے ہی بالوں کو چھیل رہا تھا نا وہ ان کا مرید, ابھی آدھے ہی سر کے بال چھیلنے پائے تھے, آدھے باقی تھے, آدھے چھل اٹھے تھے. بیوی کا غصہ یاد آ گیا, بیوی کا تانا یاد آ گیا, آنا نہیں بہت بیٹا یہ وہ بوال. رونے لگا وہ. جب رویا تو آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے, ٹپ 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 آنسو نکلے نا تو پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے.
جب پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے نا تو گرمی محسوس ہوئی. بولے سامنے سامنے تو رو رہا ہے, تو رو رہا ہے. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں, حضور معافی چاہتا ہوں. بولے رو کیوں رہا ہے؟ بولے حضور بیوی نے بہت ڈانٹا ہے. کیوں؟ بیٹا نہیں آیا, آپ پر بہت ناراض ہے. اور بولے سن اب گھر پہ نہیں آنا جب تک بیٹا نہ آ جائے. بولے بیٹا نہیں آیا ابھی تک؟ کہا نہیں. کتنے سال ہو گئے؟ کہا 18 سال. بیوی نے کیا کہا؟ بولے وہ کہہ رہی ہے کہ آنا نہیں جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے. شیخ سلیمان توسوی یہ ہیں حسین کے غلام. فرمایا گھر چلا جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. سب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہیں گے بھائی, ان کا تھوڑی بیٹا آیا. ہاں کیا فرمایا؟ تیرا بیٹا تیرے گھر. مجھے بولے تیرا بیٹا تیرے گھر. بولے حضور یہ آدھے بال. بولے بعد میں بنانا, جا 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 اپنے گھر جا. تیرا بیٹا تیرے گھر آخری بات ہے. تیرا بیٹا تیرے. اب اٹھے وہ گئے محلے مولے تو عورتوں نے بچوں نے مبارک ہو مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا مبارک ہو, تیرا بیٹا آ گیا مبارک ہو, تیرا بیٹا آ گیا مبارک ہو. تو شیخ سلیمان توسوی کا مرید اندر گیا نا تو چارپائی پر 20 سال کا کڑیل جوان کا ایک انسان بیٹھا تھا. ماں اس کی بغل میں بیٹھی تھی, یعنی ان کی بیوی. خون نے خون کو پہچان لیا. خوب باپ بیٹے رپٹ کے روئے, خوب روئے, غم ہلکا ہوا. تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو غائب کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم, میں تو 2 سال کا تھا. 7-8 سال کا ہوا تو پنجابی کے گھر میں نوکری کرتا تھا. کچھ ہوش آیا تو میں نے پنجابی سے کہا آپ. اس نے کہا میں سکھ ہوں. میں نے کہا میں. اس نے کہا تو مسلمان کا بچہ ہے. میں نے کہا میری ماں. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, تجھے میں نے بازار سے خریدا ہے. رات میں تکیے پہ آیا, خوب رویا, خوب سوچا میری ماں ہوگی, میرا باپ ہوگا, میری بہن ہوگی, میرا بھائی ہوگا, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے. پھر سوچا میری ماں مر گئی ہوگی, میرا باپ مر گیا ہوگا, میرا گھر اجڑ, کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں کبھی ملے کہ نہ ملے, پتہ نہیں. یہ سوچتا رہا. 18 سال ہو گئے. کہا پھر کہا آج میرے مالک نے کہا گھوڑے کو ریڈی کر کے دروازے پہ کھڑے رہے, مجھے سفر پہ جانا, مجھے سفر پہ جانا. میں گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا, اپنے مالک کے انتظار میں تھا. اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ کا ولی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا, آ سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, آ سکتا ہے الحمدللہ رب. پھر بولے پتہ نہیں کہاں سے اللہ کا ولی آ گیا. بولے مجھے یوں اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھے اس گھر میں لا کے چھوڑا اور چھوڑ کے بولا یہ ہے تیرا گھر, یہ ہے تیری ماں, آنے والا تیرا باپ. وہ چلا گیا. تب سمجھ میں آیا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا گھر ہے, آپ میرے باپ ہو. باپ نے جملہ کہا اور پھر اس جملے کو سنیں, سلام پڑھیں. باپ نے کہا میرے بیٹے یہ تو بتا دے جو فقیر تجھے لے کے آیا تھا, جو اللہ کا ولی تجھے لے کے آیا تھا, تو اسے پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا اسے تو نہیں پہچانتا, لیکن اسے اتنا جانتا ہوں کہ اس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے, آدھے بال اگے ہوئے تھے. آئے ہائے ہائے ہائے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. 1 سال میں کوئی ایک پریشانی آئے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, 2 سال کے بعد کسی گھر میں کوئی مٹی ہوتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. حسین کے گھر میں ساری پریشانیاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ ساری آزمائشیں اکٹھا یوم عاشورہ کو شروع بھی ہوئیں اور ختم بھی ہوئیں, لیکن حسین کے پاؤں میں کہیں سے کوئی لرزش طاری نہ ہوئی. اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو لوگ نماز پڑھنے عیدگاہ میں جاتے ہیں, قربانی اپنے گھر کے دروازے پہ کرتے ہیں, لیکن حسین نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی اور شاعر کہتا ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہیں, دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہیں, سجدے میں ہیں تو شرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ, گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین. اللہ حسین کے صدقے میں اس مبارک مجلس کو قبول فرما لے. جن بچوں نے, جن بزرگوں نے اس مبارک مجلس کے ہونے کا تعاون کیا ہے اور بارش برسی ہے اس کے باوجود لوگ دروازے پر بیٹھ کر کے حسین کا ذکر سنتے رہے, اللہ انہیں حسین کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات شرع کے خلاف نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے کہہ دیں یا حسین. کھڑے ہو جائیں.